بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی حیات مبارکہ کو اور آپ کی مقدس زندگی کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے منارہ نور اور رول ماڈل قرار دیا۔ آپ کا اسوہ حسنہ بلا شبہ پوری انسانیت کے لیے اس کی اتباع میں کامیابی بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کردار کی جس بے مثال عظمت سے نوازا اور اخلاق کا جو کمال، علو، عروج اور بلندی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، اس کے مثال پہلوں پچھلوں میں کہیں بھی تلاش کرنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ آج ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حسن و جمال، سیرت کی بلندی و کمال پر ہی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ جب اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی دعوت کا آغاز فرمایا، حکم یہ تھا کہ بت پرستوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے، رب کی دہلیز کے باغیوں کو رب کی دہلیز پہ جھکانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ناآشنا لوگوں کو اس کی معرفت عطا کرنی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید چند مقامات پر ایک خوبصورت حوالہ قائم کرتا ہے کہ پہچان کروانی ہے رب کی، پیغام دینا ہے اس کی وحدانیت کا اور توحید کا۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دینی دعوت کا آغاز فرما رہے ہیں اور اس پیغام رسانی کا آغاز فرما رہے ہیں تو آپ نے بطور تمثیل کہہ لیں یا بطور تعارف کہہ لیں، دنیا والوں کے سامنے اپنے کردار کو چیلنج کے طور پر پیش کیا، اور یہ حوالہ قرآن مجید نے دیا۔ ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماضی کی پوری زندگی ان کے سامنے بطور نمونہ رکھی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کھلی کتاب کی مانند رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زندگی کھول کے ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ میں گزار چکا ہوں۔ ظاہر ہے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، تو آپ کی زندگی کے 40 برس ان سالوں کی صبحیں شامیں حضور علیہ السلام کے معمولات حیات اور معاملات حیات، میرے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کا انداز تکلم، حضور علیہ السلام کا طرز تخاطب، میرے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کا انداز تجارت، علی ھذا القیاس، یہ تمام معاملات مکہ والوں کے سامنے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رب کی طرف دعوت دینی تھی، اپنی زندگی ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ میری زندگی کو دیکھو، میری ماضی کی زندگی کا ایک ایک ورق اور صفحہ اپنے سامنے لاؤ۔ اگر میری ماضی کی زندگی کے دامن پر تمہیں کہیں ایک چھوٹا سا بھی دھبا دکھائی نہ دے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہوگی اس بات کی کہ میں محمد تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت حق ہے، وہ سچ کی دعوت ہے، وہ کامیابی کی دعوت ہے اور وہ کامرانی کی دعوت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ یہاں بالکل اس سے متصل اور مربوط ایک حوالہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ اللہ کے حکم کے مطابق دینی دعوت کا آغاز ہوتا ہے کوہ صفا سے۔ آقا علیہ السلام جب صفا کی پہاڑی پر جلوہ گر ہوئے، اہل مکہ مشرکین رسول کریم علیہ السلام کے سامنے حضور کی دعوت پر وہاں جمائیں، میرے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے آغاز یہاں سے نہ کیا کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، بلکہ یہاں بھی دعوت تو یہی دینی تھی کہ اللہ ایک ہے، پیغام یہی تھا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود ہے اور معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن آغاز گفتگو یہاں سے بھی یہ ہوا کہ میرے آقا نے پوچھا کہ اگر میں محمد تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے، کیا تم سب یقین کر لو گے؟ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ تمام مکہ والے انہوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا، میں یہاں بالکل فخر کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ کسی ایک کو بھی سوچنا نہیں پڑا کہ
کسی ایک کو بھی گہرے غور و فکر کی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، بلکہ برجستگی کے ساتھ ان سب کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ہاں بلا شبہ ہم یقین کر لیں گے۔ ان کا انداز کلام بتاتا ہے کہ گویا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یقین کیے بنا کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی چارہ ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اب انہوں نے یہ حوالہ نہیں دیا کہ ہم اس لیے آپ کی بات پر یقین کریں گے کہ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے یقین کریں گے کہ آپ سجدے بہت کرتے ہیں۔ آپ ریاضت کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا حسن تھا کہ حضور سجدے کیا کرتے تھے، حضور نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اہل مکہ نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا، اہل مکہ نے اس بات کا حوالہ اور ریفرنس وہاں پہ نہیں دیا۔ یہاں ہم نے نمازوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ آج جب مسلمانوں کے ہاں، امت مسلمہ کے ہاں نمازوں پہ اگر زور دیا جاتا ہے، ذکر اذکار پہ زور دیا جاتا ہے، ورد وظیفوں پہ زور دیا جاتا ہے، تو کیا ضرورت اس بات کی نہیں کہ ہم اپنی پریکٹیکل زندگی حضور کی پریکٹیکل زندگی سے سیکھیں؟ ہم اپنی زندگی میں عمل کا رنگ حضور کے اعمال حسنہ کو دیکھ کر کے ہم بھرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس روشنی اور اس نور سے کہیں دور تو نہیں ہیں، اگر دور ہیں تو آئیں، ہم حضور کے نور سیرت سے قریب ہوتے ہیں، ہم حضور کی زندگی کی اور حضور کی ذات سے پھوٹنے والی روشنی کی خیرات ہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ واپس لوٹئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے ہم یقین کریں گے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ ان سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جن کا نام محمد ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ سچ بات کرتے ہیں۔ یہ تھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کہ جس کا اعتراف صرف سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کیا، جس کا اقرار صرف حضرت عمر نے نہیں کیا، جس کا تذکرہ اپنی نعتوں میں صرف مولا علی نے نہیں کیا، بلکہ مخالفین، معاندین، منکرین، حاسدین، وہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی اس عظمت کا برملا اعتراف و اقرار کرتے نظر آتے ہیں۔ حضور سے بڑھ کر امین کوئی نہیں، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر صادق اور سچا کوئی دوسرا نہیں۔ یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جس سے اکتساب نور کی دعوت ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ یہ دو حوالے عرض کرنے کے بعد ایک تیسرا حوالہ میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف میں اس بات کا بیان ہوا کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلم سربراہوں کو خطوط لکھے، ایک خط ہرقل کو بھی لکھا، بالکل اختصار کے ساتھ اشارتاً میں یہ بات کروں گا کہ جس وقت ہرقل کے پاس خط پہنچا، اس نے خط پڑھا، اس نے کہا کیا سرزمین حجاز سے کوئی تجارتی کاروان اور قافلہ یہاں ہے میرے ملک میں؟ کہا گیا جی ایک قافلہ ہے۔ اس نے کہا انہیں بلاؤ۔ اس قافلے کا سپہ سالار ابو سفیان تھا جنہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ یہاں یہ حوالہ قائم کرنے کا مقصد کہ انہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا فقط یہ ہے کہ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس کا مطلب وہ مخالف تھے، لیکن یہاں پھر ایک مخالف کی زبان سے صادر ہونے والی گواہی عظمت کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور علو سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ ہرقل کے دربار میں اس نے کردار اور اخلاق کے اعتبار سے جتنے سوالات کیے حضور کے بارے میں، ہر سوال کا مثبت جواب دینے پر ابو سفیان مجبور ہوا۔ اس نے وہاں بھی حضور کی امانت کی بات کی، اس نے وہاں بھی حضور کی صداقت کی بات کی، حضور کے سچا ہونے کی بات کی۔ جب ہرقل نے پوچھا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو، تو ابو سفیان نے کہا کہ میں مجبور ہوا یہ بات کرنے پر کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ساری گواہیاں امت مسلمہ کے لیے اپنے اندر یہ گہرا سبق رکھتی ہیں کہ جب کلمہ ہم حضور کا پڑھتے ہیں تو ہم نے زندگی حضور کے نقوش سیرت کے مطابق ہم نے بسر کرنی ہے۔ ہم نے زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نشان راہ اور نشان قدم پر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔